ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بادشاہی، جو سارے جہانوں کا تن تنہا خالق، مالک، رازق، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے، بیماروں، دکھیاروں، لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمنہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافع محشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، طیب و طاہر پر، مزکہ مصفہ پر، معمبر معطر پر۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد بھائیو، محرم الحرام انتہائی ذی وقار مہینہ ہے، اور اس کے چاند طلوع ہونے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس مہینے کی عظمت اور اس کی منقبت، اس کی شان اور منزلت جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائے۔ یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یا یہ کوئی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کو کوئی مرتبہ نہیں ملا ہے، اس سے پہلے ہی جو ہے یوم خلق السماوات، جب سے کائنات بنی ہے، زمین و آسمان اللہ مالک الملک نے بنائے ہیں، اس وقت سے ہی اللہ پاک نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں میرے اللہ نے 4 مہینوں کو جو ہے فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اللہ ان چاروں ذی کا، ذی الحج، محرم اور رجب، 4 مہینے ذی وقار ہیں، جن میں لڑنا جھگڑنا، خون ریزی، قتل و غارت، جھگڑا فساد، دنگا اور فتنہ جو ہے سب کچھ ممنوع اور حرام ہے۔ ویسے تو پوری زندگی ایک مسلمان کی اللہ اس کے رسول کی حکم اور اس کی غلامی میں جو ہے بسر کرنی چاہیے، ویسے ہی دنیا میں مسلمان بلکہ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے سارے مسلمان جو ہے، مسلمان کی شان اور مقام یہ ہے کہ وہ نہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، نہ وہ چھریاں، چاقو، خنجر اپنے آپ پر جو ہے برساتا ہے، نہ کسی اور کی طرف جو اشارہ کرنا بھی ممنوع ہو رہا ہے۔ تو محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں، لیکن ہمیں اس سے بھائیوں ہٹتے ہوئے ہم تو پازیٹیولی اور مثبت انداز کے ساتھ آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا ذی وقار مہینہ ہے، اور ہمیں اس محرم کے مہینے کو کیسے گزارنا ہے۔ کیا یہ مہینہ 100 کا ہی مہینہ تصور کیا جاتا ہے؟ معاذ اللہ، بلکہ یہ مہینہ صبر اور ثبات کا ہے۔ دکھوں اور پریشانیوں میں جب بھی کوئی بندہ مبتلا کیا جاتا ہے تو اسے حکم یہ دیا جا رہا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی تمہیں کسی مصیبت میں، کسی امتحان اور آزمائش میں، کسی درد اور غم اور ہم میں جو ہے مبتلا کیا جائے، قالوا انا للہ، صبر کیجئے، اور یوں کہا جاتا ہے صابر بندہ، مسلمان بندہ، صبر کرنے والا، ہاں جی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، میرا مال، میری بیوی، میرے بچے، میری جو ہے جان، سب کچھ اللہ آپ کا ہے، آپ آج لے لیں کل لے لیں، تو مجھے تو صبر ہی کرنا ہے، اس پہ ہاؤ فگا نہیں کرنی، شور و غل گپاڑا نہیں کرنا، اس پر ماتم نہیں کرنی، اس پہ جو ہے شیوا جو ہے وہ نہیں کرنا، جو ہے اس پہ جو ہے اپنے آپ پر جو ہے اپنے چہرے کو پیٹنا، رخسار کو پیٹنا اور جو ہے گریبان چاہ کرنا، نہیں میرے بھائیوں، یہ غم کی ساری صدائیں جو ہے جاہلیت کے زمانے کی ہیں، اور ہمیں تو اس پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بھائیوں اس کی منقبت آپ حضرات کے سامنے ہم رکھ ہی دیں، تو بھائیوں یہ فضیلت سے معمور مہینہ جو ہے، مخمور مہینہ، معطر مہینہ، یہ 4 مہینوں میں سے جو حرمت والے ہیں ان میں یہ ایک مہینہ ہے جن میں قتل و قتال قطعاً جائز نہیں۔ ہمارے بھی بابرکت سال کا آغاز ہوتا ہے محرم سے، پہلا مہینہ ہے نا، ہاں جی، الا یہ کہ ہم عیسوی کیلنڈر سے جو ہے ساری دنیا کو جو ہے لپیٹ میں جو ہے لیا ہوا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں اپنے سال کو۔ ہمارے نوجوان نسل کے جو ہے نیو ماڈریٹ قسم کے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جنوری کی جو ہے، ہاں جی، اللہ اکبر جو ہے 1 تاریخ کو، یا دسمبر کی 30 تاریخ کو، 31 تاریخ کی جو ہے نیو ایئر نائٹ کے جو ہے نام سے جو ہے، ہاں جی، ہنگامہ اور جو ہے غل گپاڑا بپا کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ کیلنڈر ہے جو ہجرتوں کی یاد دیتا ہے کہ دیکھو جب تم پر مصیبتیں آئیں تو تم نے گھبرانا نہیں ہے، اگر تمہارا نبی بھی تمہارے ساتھ ہو تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم پر اگر ظلم و ستم کی آندھیاں چل جائیں، جکھڑ چل جائیں، طوفان تمہیں جو ہے اپنے گھیرے میں لے لے تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا ہے۔ اگر وہ جگہ تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو پھر تم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینے کی جانب رخ کر سکتے ہو، ہاں جی، تم نے گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو حرمت کے ان 4 مہینوں میں میرے بھائیوں، جن میں ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہے بھائیوں، اللہ اکبر، ان میں یہ مہینہ ہے، اور اس میں خون ریزی ممنوع ہے، حرام، قتل و غارت، جنگ و جدل، لوٹ مار،
اللہ یہ سب ممنوع ہے، بلکہ امن اور سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے دنیا کو اللہ پاک نے پیغام دیا کہ خود بھی امن کے ساتھ رہا جائے اور دوسروں کو بھی جو ہے۔ انسانی تاریخ بھائیو جتنی بھی پرانی ہے نا، اللہ اکبر، اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی پرانی ہے، مار دھاڑ بھی پروگرام جو ہے اس کا پروگرام بھی جو ہے پرانا ہی ہے نا۔ حابیل و قابیل دونوں بھائی لڑ پڑے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، ہاں جی، اور وہ قتل کرنے کے بعد بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اپنا بھائی مار دیا، ہاں جی۔ بھائیوں غصے میں آ کر، حسد میں آ کر، بغض میں آ کر تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جو ہے ایسی گندی سکیمیں بنانے لگے کہ انہوں نے اپنے عظیم بھائی کو، حسین بھائی کو، جمیل بھائی کو جو ہے لا کر کنویں کے سپرد کر دیا، کنویں میں ہی ڈال دیا۔ یہ کتنی گندی گیم ہے بھائیوں، لیکن اللہ پاک نے جو جن کو بھی امتحانوں میں ڈالا ہے نا، مثلا سیدنا ابراہیم کا جو ہے معاملہ اگر دیکھتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اگر آزمائشوں میں ڈالا ہے تو اللہ پاک نے پھر یہ بھی فرمایا کہ میرے محبوب، میرے خلیل، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں ساری دنیا کا امام بنا دوں گا، رہتی دنیا تک آپ کا نام چمکا دوں گا، اے میرے خلیل جو ہے تو دیکھے گا جو ہے دنیا مسلمان جب تک کہ آپ پر تشہد میں بیٹھے ہوئے درود و سلام نہیں پڑھے گا، میں اس کی نماز کی تکمیل جو ہے نہیں کروں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پر آزمائش آئی تو پھر ان کو وہاں کنویں سے کیا نکالا، مصر کے بازاروں میں کیا بیچا، پھر انہیں جو ہے بادشاہوں کے در پر جو ہے پہنچا دیا، اور وہ قید و بند کی صعوبتیں کیا ملی، اللہ نے وہاں سے جب نکالا تو مصر کے تخت پر براجمان کر دیا، اور وہی بھائی آ کر جو ہے کاسا لیسی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے ہاں جی ہم نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ بڑے کریم ابن کریم ہیں، شفیق ابن شفیق ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، ہمیں کچھ دانہ دن کا چاہیے، ہمیں اناج چاہیے، ہم آپ کے پاس جو ہے اناج لینے کے لیے۔ اللہ آزمائشیں ڈالتے ہیں اللہ۔ تو بھائیوں یہ ضابطہ اللہ پاک نے، جہاں اللہ نے بھائیو جنگ و جدل کی تاریخ پرانی ہے، وہاں تہذیب و تمدن کی بقا اور انسانی وقار و تحفظ کے لیے حرمت کے مہینوں کا ضابطہ بھی روز اول سے اللہ پاک نے چلا دیا کہ دیکھو تم نے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، خوریزی نہیں کرنی ہے، ہاں جی، اپنے آپ کو بھی امن سکون دیجئے اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی امن۔ تو اسلامی کیلنڈر کی ابتدا جو ہے اسی محرم سے ہوتی ہے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ خوشی اور مبارک کے دن جذبات کا ایک فطری امر ہے نا، بندے کا ایک سال شروع ہو رہا ہے، نئی امنگوں، نئی امیدوں، تازہ بلبلوں کے ساتھ بندہ آگے بڑھتا ہے، پرخلوص دعاؤں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ایک نیا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے بندے کے ذہن کے اندر کہ جو ہے میں نے آگے بڑھنا ہے، پچھلا سال تو جو ہوا سو ہوا، اس میں کمی کوتاہیاں رہ گئی، جو ہے میں آئندہ سال آنے والے اس چاند کو جو ہے پھر دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ تو اس چاند کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ میرے بھائیو لیکن ہوتا کیا ہے، اکثریت ہماری مغرب زدگی کا شکار ہے، مغرب سے آنے والی ڈکٹیشن، ان کا کلچر، ان کا تہذیب جو ہے اپنانے میں مگن، اور ہم اپنا نیا سال اس عیسوی کیلنڈر کو سمجھتے ہیں۔ ایسا اہتمام کم نظر آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو کہ مسنون عمل تھا محرم میں جو ہے بھائیو، جو کہ روزے رکھنے تھے، اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے، مسلم شریف کی روایت ہے جو 1163 پر دیکھی جا سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہترین روزے جو ہیں رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزے وہ محرم کے روزے۔ جو کام کرنے والا ہے دنیا آپ اس کی طرف نہیں لپکتی ہے، غل گپاڑا، شور شرابہ، قبرستان چلے جاؤ، جو ہی یہ چاند چڑھتا ہے، خصوصاً اس محرم کے چاند کے چڑھنے کے بعد آپ قبرستانوں میں جو ہے کیا غل گپاڑا اور دھاوا دیکھیں، قبرستان پر لوگ دھاوا بول دیتے ہیں، مردے بھی جو ہے پریشان ہو جاتے ہوں گے، ہاں جی، اللہ معاف فرمائے کہ یارو یہ کیا ہو گیا ہے، عورتیں بے پرد، میں نے خود دیکھا ہے، ہمارا قبرستان راستے پر ہی ہے، کبھی وہاں سے آپ گزریں تو دیکھ لیں گے، اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ قبرستان میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت بنی ہوتی ہے، تو مردے بھی بیچارے بے چین ہو جاتے ہوں گے کہ یہ دو شیزائیں حسینائیں کہاں آ گئی، گارا اٹھائے ہوئے جو ہے لیپا پوتی کی طرف جو ہے لگی ہوئی ہیں، ان کے اپنے گریبان چاک ہیں جو ہے، اور جو دوپٹہ سر سے اترا ہوا ہے، آپ یقین کرو یہ میں ممبر پر جو ہے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے گزرتے ہوئے جو ہے کہ ایک عورت گارے کا تغار اٹھا رہی ہے اور اس کے دوپٹہ اس کی چھاتی سے گر گیا ہے، اس کے سر سے گر گیا ہے، اور دیکھنے والوں نے جو ہے وہ نظارہ کیا ہے کہ عجیب تار رہے ہیں اسے لوگ، اور کئی چھچھورے تو اسی کام کے لیے جاتے ہیں، انہیں قبر والوں سے کیا غرض ہے، انہیں موت کی جو ہے وادیوں سے کیا لینا دینا ہے جو ہے،
انہیں تو وہ دعا یاد نہیں ہے کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون ونحن بالعصر، اے یہاں کے باسی و شہر خاموشاں کے رہنے والوں، ہاں جی اللہ اکبر، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ انہیں یہ دعائیں کہاں آتی ہیں؟ تو میرے بھائیوں قبرستان جانا چاہیے، لیکن عبرت کے لیے، اپنی موت کی تیاری اور اس کو جو ہے یاد دہانی کے لیے جو ہے، ورنہ لوگ جو ہے قبروں کی لیپا پوچھی سے کیا ہوگا؟ ہاں کبھی کبھی کسی بزرگ کی قبر اگر کوئی گر جاتی ہے تو اس کی مرمت کی جا سکتی ہے، لیکن یوں اس طرح سے دھاوا بول دینا اور قبروں پر جو ہے میلہ ٹھیلا کی جو ہے ہاں جی وہ جو ہے قطن جو ہے اللہ اکبر۔ تو عاشورہ کا جو ہے روزہ خاص طور پہ 10 محرم کا اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے، لیکن فرمایا نہیں جی یہودی بھی جو ہے اس دن کو جو ہے مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، اس خوشی میں شکرانے کے جذبے کے ساتھ جو ہے یہودی بھی جو ہے مدینہ منورہ میں جب پہنچے ہجرت کر کے اللہ کے حبیب، تو یہودیوں کا وہاں ٹولہ جماعت تھی، ہاں جی وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو پھر میں انشاءاللہ پھر جو ہے 9 کا بھی جو ہے 7 روزہ رکھوں۔ تو میرے بھائیو یہ اصل کام روزے کا ہے، اور پھر اصل کام تو یہ ہے کہ میں پچھلے سال پر توبہ طائب ہو جاؤں اور آئندہ آنے والے دنوں میں نئے چاند کے ساتھ، نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ میں اللہ کی جو ہے بندگی کے جذبات لے کر، اپنے محبوب کی جو ہے تابعداری اور اطاعت کے جذبات لے کر اپنے آپ کو جو ہے معطر کر کے ان خوشبوؤں سے جو ہے میں تو چلنے والا بن جاتا کہ جو اللہ میری پچھلی زندگی پر مجھے تو دے دیجئے معافی، مجھ میں کمی رہ گئی نمازوں میں، روزوں میں، اعتکاف میں اور بہت ساری چیزوں میں، خیرات میں جو ہے صدقہ و خیرات میں، حج و عمرہ میں، زکوٰۃ میں، اللہ جو کمی رہ گئی اللہ اس کو معاف کر دے۔ آئندہ میں تجھ سے توفیق کی طلب کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس نئے سال کے ساتھ جو ہے میں جو ہے انشاءاللہ اچھے انداز کے ساتھ چلوں۔ تو میرے بھائیوں یہ اس مہینے کو اللہ پاک نے اپنی جانب عنوان کیا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں نا، ویسے تو ساری مسجدیں اللہ کی مسجدیں ہیں نا، اللہ کے گھر ہیں نا، لیکن بیت اللہ کو اپنی جانب جو ہے ہاں جی منسوب کیا ہے۔ بیت اللہ ہاں جی اللہ کا گھر، وہ بڑا اللہ کا گھر اور یہ چھوٹا اللہ کا گھر، ساری مسجدیں ہیں تو اللہ کی گھر ہی نا، ہاں جی سارے مہینے اللہ کی ہیں، لیکن فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے بہترین جو ہے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو سمجھائی یہ بات جا رہی ہے کہ ہیں تو سارے مہینے اللہ کے، لیکن اللہ اکبر جو خاص نسبت فرمانے کا مقصد کیا ہے کہ جو ہے اللہ نے اس مہینے کو زیادہ عظمت دی ہے اپنے۔ تو نئے سال کی ہم منصوبہ بندی کریں، چاہے جائے کہ رونا دھونا کر کے جو ہے ہاں جی اپنی چارپائیوں کو الٹا کر کے، اپنے چولہوں کو جو ہے موندھا کر کے ہاں جی اور جو ہے آنکھ فگاں کر کے جو ہے بس جو ہے نہیں میرے بھائیوں، یہ کام تو جو ہے کسی اور کا ہو سکتا ہے، اسلام کے ماننے والوں کا، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کے رسول کی محبت میں سرشار بندوں کا کام یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے میرے بھائیوں کوئی کمپنی ہوتی ہیں نا، مختلف ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنے پورے سال کا بجٹ اور اس کی ساری جو ہے سوچ و بچار کرتے ہیں کہ اس سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنا پروفٹ ہوا، کتنا لاس ہوا، کتنے خرچے ہوئے، کتنا معاملات، تو ساری یہ انجمنیں، یہ کمپنی ساری جو ہے آخر پر حساب کرتی ہیں۔ تو ہمیں تو کمی کوتاہی اور اس کی تلافی کی سوچ و بچار ہوتی ہے، ایجنڈا رکھا جاتا ہے نا، اہداف مقرر کیے جاتے ہیں، ہدف ہوتا ہے کہ جی ہم نے آئندہ سال میں ہماری امپورٹ جو ہے یا ایکسپورٹ جو ہے اتنی رہی ہے، آئندہ آنے والے سال میں ہم اس کو بڑھائیں گے، اپنے خرچوں کو کم کریں گے، اپنی ضروریات جو ہے یعنی اہداف ہوتے ہیں، ہدف ہوتے ہیں، وہ اس پر جو ہے سوچا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اسلامی سال کے آغاز پر جو ہے ہم انشاءاللہ العزیز اس کے آغاز پر ہم نے پلاننگ کرنی ہے کہ اس سال کا کوئی بھی دن جو ہے غیر ضروری کاموں میں نہ صرف کیا جائے، اس سال کا کوئی بھی دن ضائع نہ ہو، اس سال کی کوئی نماز ضائع نہ ہو، اس کی زکوٰۃ ہم ادا کریں گے، اس کی نوافل کو ہم ادا کریں گے، اس کی اشراق کو ہم جو ہے پڑھنے والے بنیں گے، روزانہ کا 1 سپارہ جو ہے، یعنی یہ اہداف جو ہے ہم جو ہے اللہ اکبر جو ہے یعنی گزشتہ سال کی عبادتوں میں اگر جو کمی رہی ہے، آئندہ اس سال ہم اس کمی کو دور کریں گے۔ پچھلے سال جو حقوق العباد میں غفلت رہی ہے، ہم اس حقوق العباد کو انشاءاللہ اس غفلت کو دور کریں گے۔ سابقہ سال میں جو اخلاقیات میں کمی رہی ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اخلاقیات میں آگے بڑھیں گے۔ ہاں جی 2022 کو ہمارے اندر یہ کمی رہی ہے، اس میں ہم جو ہے پیچھے رہیں، تو ہم انشاءاللہ 2023 میں یا 1444 میں آئندہ آنے والے ہجری کیلنڈر کے حساب سے اگر لگا لیا جائے تو ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کے تابع نہیں رکھیں گے، اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق ڈال دیں گے۔ ہم یہ
اپنی خواہشات کا غلط دبا دیں گے، نہیں جی دل تو چاہے گا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا، دنیا میں یوں 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 آگے بڑھنا ہے، لیکن نہیں، ہم اپنی خواہشات کا غلط دبا کر اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی سال کو بتائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، پلاننگ، بہترین پلاننگ، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو ہماری زندگی سے سال گزرتے ہیں، ہمارے ماں باپ کیا کہتے ہیں، جی ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، ہمارا بچہ بڑا، جو ہماری زندگی سے دن گھٹتے جاتے ہیں، ہم اتنا قبر کے قریب ہوتے جاتے ہیں، ہماری زندگی اتنی کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتی۔ تو ہمیں میرے بھائیوں حرمت والے مہینوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سورہ توبہ ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کیجیے، ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کیجیے۔ تو ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، خون ریزی، فتنہ و فساد کسی بھی مہینے میں حرام ہی ہے، لیکن خاص طور پر یہ حرمت والا مہینہ، اس میں تو ہمیں اپنے ہاتھ اور زبان کو خوب سنبھال کر اور چھان پٹک کر جو ہے پہلے تولو پھر بولو کی مصداق لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ افسوس میرے بھائیو، افسوس یہ ہے اس بات پر کہ کچھ لوگ اتنا ہی اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں جتنا اس کی حرمت کو اللہ پاک نے اجاگر کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم پیغمبر کے نواسہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جگر کا سکون اور جو ہے سرور ہیں۔ اللہ اکبر، ان سے بڑا ہی پیار ہے اللہ حسنین کریمین شریفین سے جو ہے اللہ کے حبیب کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد وقوع پذیر ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہی دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اس سے پہلے دین مکمل ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب آپ حج فرمایا تو آپ نے یہی فرمایا تھا نا، آیت بھی سورہ مائدہ کی یہی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین پہلے مکمل ہو چکا ہے، اس دین میں پھر سے ان خرافات اور بدعات اور جو ہے ان گندی حرکتوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ نالا شیمن کرنے کی، نوحہ ماتم کرنے کی، جسم کو خود بخود، اپنے ہی جسم کو خود بخود تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ، کس قدر گھنونا فعل ہے بھائیو، تیز دھاری آلات سے، چھریوں اور چاقوؤں سے جو ہے، برچھیوں سے جو ہے اپنے آپ کو زخمی کرنا جو ہے، یہ کسی بھی جو ہے سوبر قسم کے دین میں قطعاً اس کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ یہ وحشیانہ منظر، یہ الامان والحفیظ۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ کسی دوسرے کو، کوئی بندہ مثلا میں کسی کو مار رہا ہوں اور میں نے حد کر دی ہے، تو دیکھنے والا تھرڈ پرسن یہ کہے گا کہ یارو بس کرو یار، اب جو بھی لینا دینا ہے نا، اب یار ختم کر دو، بس کر دو، معاف کر دو یار، اتنا آپ نے اسے پیٹ دیا ہے، اتنا مار دیا ہے، تو اب بس کرو جو ہے۔ اب بندہ وہاں پر کس کو بس کرائے گا؟ یہ مارنے والا ہی بندہ خود ہو، اپنے آپ کو ہی بندہ مار رہا ہو، دیکھنے والے کو کیا ترس آئے گا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت ہی گھنونی بات ہے۔ ہمیں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وفات پر رنج نہ کیا جائے، غم نہ کیا جائے، اس کا قطعاً یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی جو بھی آپ ہمیں دلیل دی جاتی ہے جی دیکھو جی آپ کا کوئی فوت ہوتا ہے تو آپ بھی تو اس پر، بھائیو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اس پر غم نہ کیا جائے، لیکن آنے والے 1400 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا اور ہر سال اس کو رپیٹ کیا جائے اور ہر سال اس کی اخیر کر دی جائے، تو اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں ہے نا۔ ایک عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن وہ غم کی اور شوق کی کیفیت میں وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے، وہ آگے زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی ہے، وہ رات کہیں کسی دوسری جگہ نہیں بسر کر سکتی ہے، الا یہ کہ کوئی مشاکل ہوں، مشکلات ہوں، یہ اس کی سوگ کی کیفیت ہے۔ اگر کوئی اور، میرا ابو فوت ہو جاتا ہے، میری اماں، میرے لیے 3 دن کیا سوگ ہے؟ یہ ہے بھائیو جو کرنے والے کام ہیں۔ نالا و شیمن نہیں کرنا ہے، جزا فضا نہیں کرنی ہے، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے صبر کیجئے، جزا فضا مت کیجئے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آگے فرمایا وہ اِنَّا لِلَّهِ، کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بس مومن کی لبوں پر تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لیس منا من ضرب الخدود، لیس منا من ضرب الخدود، جس بندے نے اپنے رخسار پیٹے، اور وہ شکل ججوب اور گریبان پھاڑا، لیسا منا، وہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی کنسرن اور رابطہ نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق اور ریلیشن شپ نہیں ہے۔ من لطم الخدود و شکل جیوب، جس نے اپنے رخسار پیٹے اور اپنا گریبان چاک کیا، ودا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار اور بین ماتم کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ ہم سے نہیں ہے، ہم اس سے نہیں ہیں، ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ بین کرنے والی اور غم سے بال مڈانے والی، جب تلک کہ جو ہے گریبان پھاڑنے والی، جب تلک کہ وہ توبہ نہیں کرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں سے بری الذمہ ہیں، برات کا اعلان کر رہے ہیں، آپ اس سے دوری کا اعلان کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک اور روایت ہے جو مسلم کی 964 پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایسی عورتیں ہیں نوحہ گر عورتیں، نوحہ کرنے والی عورتیں اگر بغیر توبہ کے مر جائیں گی، حشر کے دن ان کو خارشی قمیض پہنایا جائے گا، جس قمیض کو پہن کر وہ خارش کریں گی، گندھک کا پاجامہ پہنایا جائے گا۔ گندھک ایسی دھات ہے کہ جو بندے کو لگتی ہے تو پھر اسے خارش اور جو ہے کھجلی اور جو ہے الرجی پیدا ہوتی ہے، تو ایسا خارشی قمیض، خارشی گندھک کا جو ہے پاجامہ اسے پہنایا جائے گا۔ بے جا سوگ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی فوت ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور کہتی ہیں اللہ پاک کی قسم ہے مجھے خوشبو کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ میرا بھائی فوت ہوا ہے، خاوند کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں، بھائی کے لیے 3 دن ہیں، خوشبو میں نے اسی لیے منگائی ہے تاکہ میں اس سوگ کی کیفیت سے نکل آؤں، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں تھی۔ 3 دن بعد خوشبو لگانے کے بعد فرمایا مجھے خوشبو کی ضرورت یا شوق نہیں تھی، بس اطاعت رسول کے لیے ایسا کیا ہے، اطاعت رسول کے لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد سوگ ختم۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا 3 دن کے بعد کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ جو ہے، کسی کے لیے بھی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ سوائے خامند کے جو ہے۔ عزیز بھائیوں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہوتے ہیں تو آپ کی جو بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہاں جی اللہ اکبر، انہوں نے بھی جو ہے اپنے باپ کی جو ہے وفات پر جو ہے 3 دن کے بعد خوشبو لگائی۔ اور پھر ایک اور ظلم بھی ہوتا ہے کہ محرم میں شادی، محرم میں ہمارے کرنے کے جو کام ہیں وہ آپ کو سماعت کرتے جائیے میرے بھائیوں۔ عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اسلامی کیلنڈر کی، ہجری کیلنڈر کی شروعات اور آغاز اور بگننگ ہے، تو ہمیں شروع میں ہی جو ہے، ہم پہلے تو انگریزی میں کہتے ہیں جی فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، ہاں جی پہلا ہاں جی شروع کا جو ہے امپریشن ہوتا ہے وہ جی آخر تک چلتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو شروع کے مہینے میں آپ نے کیا امپریشن دیا امت کو، جو دنیا کو جو ہے کہ ہم تو بس نہ روزہ رکھنا ہے نہ نماز پڑھنی ہے، ہم تو بس صرف جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور انہیں ان کی شان کے مطابق جو ہے درجات عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ ان کے جوتے کے ساتھ لگا ہوا جو ہے گرد و غبار جو ہے نا جی، ان کے حسنین کریمین کے جوتے کے ساتھ لگا ہوا جو دھول ہے نا، مٹی ہے جو، ہاں جی وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ کوئی اس بات میں نہ رہے کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، ہم کیسے آپ کو جو ہے اس کی دلیل دیں، یا کیسے آپ کو جو ہے جگر چیر کر جو ہے ہم بتائیں کہ یہ صدمہ سانحہ تاریخی ہمیں رلا گیا ہے، اللہ اکبر، ہمیں ہلا گیا ہے کہ جو ہے نبی کا نواسہ بے یار و مددگار کربلا کے علاقے میں دریائے فرات کے کنارے پیاسا جو ہے شہید کر دیا گیا۔ جن ظالموں نے شہید کیا ان ظالموں کو اللہ پاک نے اب بھی عبرت کا نشان بنایا ہے، اور پھر جو قیامت کے دن ان کی سزاؤں کا سلسلہ چلے گا تو اللہ پاک خود ہی جانتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے جو ہے شہید کرنے والوں کو، ان کے قاتلوں کو اللہ ہاں جی جو واقعی عبرت ناک سزائیں مل سکتی ہیں، بن سکتی ہیں، اللہ ان کے لیے وہ مقدر کر دے اور لکھ دے اور دے دے۔ تو بھائیو، محرم کا مہینہ شادی کے لیے منحوس تصور کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی وہ اس میں شادی ہو، لا حول ولا قوت، کوئی بھی مہینہ شادی کے لیے منحوس اور ممنوع نہیں ہے۔ اللہ، سیدہ فاطمہ کی شادی خود جو ہے محرم میں ہوئی، اور کتنے ہی صحابہ کرام ہیں جن کی شادی جو ہے اس سے پہلے ہی، محرم سے پہلے ہی جو ہے ذی الحج کے مہینے میں، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ساری گلی محلے ہاں جی اکثر شادیوں کے جو ہے ہاں جی اکثر شادیوں کا رش ہوتا ہے، ہاں جی بکنگ نہیں مل رہی ہوتی جو ہے شادی ہالوں کے اندر، جو ہے کیا ہے جی اوپر سے محرم آ رہا ہے، محرم کے اندر شادی نہیں۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، حالانکہ محرم کے اندر سینمے والے 4 شو کر دیتے ہیں، ہاں جی کیا ہوتا ہے جی اس میں رمضان المبارک کے اندر شو بڑھا دیے جاتے ہیں محرم میں، ہاں جی یہ شوبز کی دنیا میں، چونکہ اکثر یہ انہی کی ہوتی ہے، انہی لوگوں کی جو ہے کالوں کی جو ہے ہاں جی اکثر کالے کپڑے پہننے والوں کی، محرم پر جو کٹنے پٹنے والوں کی اکثریت ہوتی ہے، شوبز کی فلمی سٹارز جو ہے اکثر وہی ہوتے ہیں۔ تو محرم میں ہاں جی وہاں شو کی کیفیت ہوتی ہے اس فلمی دنیا میں، اور رمضان المبارک جو مسلمانوں کا جو ہے ذی وقار مہینہ ہے اس میں شو بڑھا دیے جاتے ہیں
تاکہ جو ہے امت کے روزے داروں کو جو ہے تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے نام سے جو ہے انہیں زیادہ شوق دکھلایا جائیں۔ تو محرم کے اندر یہ لوگ جو ہے اللہ معاف فرمائے ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں جو ہے بس ایک ہی جو ہے واقعہ جو ہے سر فہرست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مانا کہ وہ میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا سانحہ ہے، صدمہ ہے، لیکن میرے بھائیوں قطعاً اس کی اجازت دین نہیں دیتا کہ ہم جو ہے صرف اسی واقعے کو بنیاد بنا کر سارے دین کی عمارت کو ایک طرف رکھ دیں اور بس وہی سو کی کیفیت چلائیں۔ شہادت پر ماتم کہاں ہوتا ہے؟ جتنے بھی میرے بھائی تشریف فرما ہیں، اگر میں ایک ایک سے پوچھوں یا سب سے پوچھوں تو آپ سارے یہی کہیں گے کہ ہمیں شہید ہونا ہے، ہمیں شہادت کی موت چاہیے۔ کوئی ایسا بندہ ہے ہم میں سے جو شہادت سے جو ہے بھاگتا ہو؟ ہاں جی، کوئی بھی نہیں ایسا ہوگا، ہم سب شہادت کے متلاشی اور متمنی ہیں نا۔ تو میرے بھائیوں اب آپ شہید ہو جاتے ہیں یا آپ کا کوئی بھائی شہید ہو جاتا ہے، ایسے میں ہمیں تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ شہادت پر آہوں فغاں کرنی چاہیے۔ شہادت رنج و غم کی چیز نہیں ہے، شہید ہو جانا یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے۔ شہید جو ہی کوئی ہوا، اس کے خون کا قطرہ جو ہی گرا، اللہ پاک جنت کے حجابات اور پردے ہٹا کے 72 حوروں سے 70 حوروں سے اس کا جو ہے نکاح اور شادییں اور شادمانی خوشی کے جو ہے بج رہے ہیں بھائیوں۔ وہ تو عجیب اللہ کی طرف سے عظیم پروٹوکول کے اندر نعمتوں کے اندر ہے، اور آپ اس شہادت کا جو ہے غم و رنج منا رہے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو جاہلی عمل ہے۔ یہ ایسا مقام رفیع ہے، ایسا مقام بلند ہے شہادت، شہید ہونا، جس کو اللہ کے حبیب نے مانگا ہے۔ اللہ 4 دفعہ ایک حدیث کے اندر لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے اللہ زندگی عطا فرمائے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ یعنی یہ ایسا مقام رفیع ہے کہ نبی بھی میری اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، سرور قلب و سینہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خود مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری دل کی تمنا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں۔ شہادت پر رنج و غم، اللہ اکبر اللہ۔ اور اگر میرے بھائیوں شہیدوں پر اگر آپ ماتم کے روادار ہیں اور سوچ و بچار رکھتے ہیں تو بھائیوں پھر دیکھیے نا کہ کس کا ماتم آپ کریں گے۔ اگر شہیدوں کے ماتم کی اجازت ہوتی تو سال کے 365 دن ہیں، کوئی ایک دن ہمیں ایسا بتائیے کہ جس دن میں کوئی شہید نہ ہو۔ کتنے نبیوں کو شہید کر دیا جائے، یقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر کسی جرم کے نبیوں کو قتل کر دینے والی قومیں بھی ایسی بدبخت گزری ہیں نا۔ اور کتنے صحابہ کرام ہیں۔ اسی محرم کو، جس محرم کو آپ 10 تاریخ کو جو ہے یہ معاملہ کر رہے ہیں، اسی محرم کی 1 تاریخ کو تو اللہ کے نبی کی مراد جو ہے، مراد پیغمبر جسے کہتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران اور نبی کے سسر بھی ہیں، حبیبہ رضی اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بیوی ہیں وہاں حضرت عمر کی بیٹی ہیں رضی اللہ، مراد پیغمبر ہیں، ان کی شہادت ہے۔ اور اس سے پہلے 18 ذی الحج کو جو ہے نبی کا دوہرا داماد، کائنات میں فقط ایک بندہ ہے جسے نبی نے 2 بیٹیاں دی ہوں، دنیا میں پھر کوئی اور نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ پیچھے آیا ہے۔ میرے بھائیو وہ ایسا عظیم جو ہے انسان جو ہے، جس نے قرآن کو جمع کیا ہو، جس نے بیر روما کو خرید کر آزاد کیا ہو، جس نے مسجد نبی کی توسیع کی ہو، ہاں جی اللہ اکبر، اور جس کے بارے میں پیغمبر یوں گویا ہوتے ہوں کہ اے عمر، اے عثمان، تو نے میرے دل کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے کہ میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا فوت ہونے کے بعد جو ہے۔ ایسا عظیم جو ہے پیغمبر کا ساتھی رفیق جو ہے، جس کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے جو ہے پہاڑ میں ارتعاش اور لرزہ طاری ہوتا ہے، اللہ کے حبیب جو ہے قدم یوں مار کے فرماتے اس کو یا احد ذرا صبر کر جو ہے، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر نبی چل رہا ہے، ایک صدیق چل رہا ہے، 2 شہید چل رہے ہیں، تو کیسے جو ہے شہیدوں بھائیوں کتنے شہید ہیں۔ 21 رمضان المبارک کو جو ہے نبی کا وہ داماد جو ہے جسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فاتح خیبر کہتے ہیں، جو فاطمہ کا جو ہے ہاں جی اللہ اکبر جو ہے شوہر ہے، جو حسنین کریمین کا ابا ہے جو ہے، اس کی شہادت 21 رمضان کو ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اگر شہادتوں پر یوں ماتم کرتے رہیں تو دن میں، سال میں کوئی دن فارغ کوئی نہیں ملے گا، ہاں جی ہر دن میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے۔ اور میرے بھائیو رحمت دو عالم کا اس دنیا سے چلا جانا کوئی کم صدمہ ہے؟ 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، کیا امت کے لیے یہ کوئی کم صدمہ ہے، کم غم ہے جو ہے؟ اللہ اکبر جو ہے۔ اور پھر سیدنا حمزہ جو احد کے میدانوں مرغزاروں کے اندر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے جس کا لاشا پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، جن کا کلیجہ جو ہے چبانے کے لیے نکالا گیا ہے، اللہ اکبر، وہ جس کو رب العالمین کے حبیب نے سید الشہداء، سارے شہیدوں کا سردار، قیامت تک ہونے والے شہیدوں کا سردار جسے قرار دیا ہو، ہاں جی اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، خالہ زاد، رضائی بھائی بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے جو ہے، اللہ اکبر۔ اگر میرے بھائیوں نوحہ خانی کی اجازت ہوتی نا تو تمہیں وہ بوڑھی سمیہ نظر نہیں آتی جو 80
برس کی بوڑھی اماں ہے اور اسے ابو جہل نے 2 مخالف اونٹوں کے اندر ساتھ باندھ کر جو ہے دونوں کو دوڑا کر جو ہے لاش کو جو ہے اس کی جسم کو جو ہے اللہ کتنی جو ہے عظمت والی مائی ہے اللہ، جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلی عورت کی وہ قربانی دینے والی، جس کی لاش اور جس کا جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے اور اس کے چہرے پر جو ہے پھیلی ہوئی مسکراہٹ کوئی نہ چھین سکے، اور جو رب ابنی لی ہاں جی جو یہ کہتی ہوئی نظر آئے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں میرا گھر جو ہے بنا دے۔ وہ آسیہ نظر نہیں آتی جسے فرعون نے میخیں ٹھوک ٹھوک کر جو ہے ہاں جی اور مار کر تڑپا کر جو ہے مارا ہو کہ تو واپس کیوں نہیں آتی، موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لے آئیے واپس پلٹ، لیکن وہ جو ہے اللہ کی بندی اللہ اکبر جو ہے فرعون جیسے بدبخت اور ہاں جی بد باطن جو ہے اس کی ظالم کی جو ہے ظلم اور ستم کی جو ہے آندھییں جھیل کر بھی سحر کر بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے ربا مجھے اپنے پاس جنت کے اندر گھر بنا کے جو ہے بلا لے۔ تو شہادت کو رنج و الم کا صدمہ نہیں ہے۔ کتنے شہید ہیں، کوئی دن آپ ٹٹولیں گے کوئی نہ کوئی شہید وہاں ملے گا۔ غزوہ موتا کے اندر وہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی جعفر طیار شہید ہوتے ہوئے نظر آئے۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ جعفر طیار جو ہے ہاں جی وہ طیار اس کے پر اللہ نے لگا دیا اور جنت میں اڑتا پھرتا جا رہا ہے ہاں جی، جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر میرے محبوب ہاں جی آپ دیدہ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب آ کے لپٹے نا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اللہ کے حبیب آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے جو ہے اللہ اکبر، ہاں جن کو آپ چپ کرا رہے تھے اللہ جن کی شہادت کا غم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہاں جی جو ہے سوار ہو گیا اور آپ رونے لگے جو ہے اللہ۔ تو میرے بھائیو یہ شہادتوں کا جو ہے رنج اور غم کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا پروٹوکول ہے، یہ بہت بڑا میڈل ہے، جیسے ہمارے پاکستان کا نشان حیدر ہے نا، ایسے بھائیو یہ اللہ کی سنت میں اللہ رب ذوالجلال کے ہاں جو ہے یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے شہادت۔ شہیدوں کو اتنا کچھ دیا جائے گا اور اللہ پاک پوچھیں کہ ہاں جی حل لکم من حاجت تشتہون، ارے بھائی شہیدوں تمہیں کچھ اور چاہیے وہ کہیں گے اللہ اتنا کچھ مل گیا ہے ہاں جی اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، پھر اللہ پاک بار بار کہیں گے ہاں جی نہیں کچھ اور چاہیے تو بتاؤ، ہاں جی وہ کہیں گے اللہ اگر آپ بار بار ہمیں کہنا ہی چاہتے ہیں کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک کام کیجئے نا ہاں جی ان ترد ارواحنا الی اجسادنا، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس پلٹا دیجئے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہاں جی جو شہادت میں گردن کٹانے میں تیری راہ میں جان لٹانے میں جو سرور اور لطف آیا ہے نا اللہ وہ جنت میں بھی کوئی نہیں آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں اور پھر تیری راہ میں شہید ہو کر آ جائیں جو ہے حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، دوبارہ ہمیں شہادت کی موت دینی ہے، وہاں مزہ اور لطفی کچھ کمال۔ یہ شہید ہیں بھائیو، ہمیں اس پر غم نہیں کرنا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، عظیم شہید ہیں، جو اپنے رفقا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے اس کربلا کی دھرتی پر جو ہے شہید کر دیے گئے۔ اللہ ان کے درجات کو اور زیادہ بلند کرے ان کے شان اور مقام کے مطابق۔ ہمیں جو کام کرنا ہے بھائیوں وہ روزے ہیں، وہ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، نئے سال نئے چاند کے چڑھنے کے بعد ہمیں ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ چلنا ہے، سابقہ کمیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ اور تلافی کرنی ہے کہ یارو پچھلا سال 2022 کا تو ہمارا بہت خراب گزرا، ہاں جی اس میں بہت کمیاں رہ گئی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو جتنی بھی کاروباری کمپنی ہوتی ہیں نا وہ سارا سال کے اندر بیٹھ کر وہ اس کا سارا بجٹ بناتی ہیں، دیکھتی ہیں اور ایجنڈا پیش کرتے ہیں، سوچ و بچار ہوتی ہے، جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں بزنس کے اندر ان کو دور کرنے کی، ریکوری کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پروڈکشن کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا ایسے کام کیے جائیں کہ جناب ایسا ہو جائے بہتری کی جانب ہم جو ہے چل پڑیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بہتری کی جانب لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ محرم میں بکثرت روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی یہی ترغیب دی۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو مسلم کی 1163 پر میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں پڑھی ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے پاس اللہ کے ہاں سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد جو رکھے جائیں وہ محرم کے۔ اور ایک سائل آتا ہے سوال کرتا ہے کہ حضور فرض نماز کے بعد اور فرض روزوں کے بعد رمضان کے روزوں کے بعد ہاں جی افضل نماز اور افضل روزے ہمیں بتائیے۔ سائل کا سوال سنیے کہ فرض نماز کے بعد اور فرض روزوں کے بعد ہمارے لیے یہ بہترین نماز اور بہترین روزے بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی جوف اللیل، آدھی رات کی نماز، تہجد کی نماز سب سے بہترین ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کے ہاں جی درمیان کی جو نماز ہے نا تہجد کی نماز وہ بہترین ہے۔ اور افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے کیا ہیں؟ المحرم، شہر اللہ المحرم کے روزے، اللہ کے اس عظیم مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو ہمیں خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھنا ہے۔
10 محرم کا روزہ جب لوگ جو ہے سبیلیں لگائے بیٹھے ہوں دودھ کی، اور جو ہے بھائیو یہ کیا بات ہے، یہ کوئی غم ہے؟ آپ تو دودھ چھوٹے پی رہے ہو، دودھ کی بوتلیں گھٹا گھٹ جو ہے پی رہے ہو، ادھر سے کہتے ہو کہ حضرت امام حسین پیاسے شہید ہو گئے۔ واہ بھائی واہ، محبت کی عجیب انداز ہے۔ خود جناب ہاں جی بریانی تو گھٹا گھٹ جو ہے کھائے جا رہے ہیں، بریانی اور پتہ نہیں نت نئے قسم کے کھانے، اور ادھر سے آپ کو غم بھی سوار ہے کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے بھوکے اور پیاسے۔ یار کمال یار، عجیب بات ہے میرے بھائیو۔ تو ہمیں تو محرم کا عاشور کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا 10 محرم کا روزہ ہاں جی یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلا 1 سال اس کی خطاؤں کی معافی کا جو ہے پروگرام، 1 روزہ اور 1 سال پورا۔ پھر جب بتایا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9 کو بھی جو ہے ساتھ شامل کروں گا، اس لیے کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے حبیب کی زندگی نے وفا نہ کی اور آپ فوت ہو گئے جو ہے، تو لہٰذا جو بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ 9 کا بھی ساتھ رکھے، 9 اور 10 یعنی 2 روزے بنا لے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے، وقت قلت کے پیش نظر ہمیں محرم میں ایک تو یہ کام کرنے جو میں نے عرض کی ہے، صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے۔ اللہ یہ عظیم ہستی ہیں، نفوس قدسی ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تربیت لی ہے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں جو سامنے بیٹھ کر اللہ کے حبیب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ جنہوں نے دیکھا ہے ایمان کے ساتھ، ان پر اللہ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی آج کا کوئی مفسر اور آج کا کوئی جو ہے انجینئر یا آج کا کوئی جو ہے بڑا پھوتی مین جو ہے اگر ان پر لب کشائی کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر خود بنائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک لم یمتحن اللہ قلوبهم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تو سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں پایا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے یاروں جیسا ایمان لائیے۔ اولئک هم الفائزون، یہ فائز لوگ ہیں، کامیاب کامران۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن یہ ہیں۔ تو میرے بھائیو صحابہ کرام کا دفاع کیجئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جو ہے تن من دھن قربان کر دیا۔ ہاں جی جب ان سے کہا جاتا تھا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، وہ کہتے ہیں ہم ان جیسا ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ معاذ اللہ۔ آج بھی ان بے وقوفوں کی طرح سے اس دھرتی پر بھی کچھ بے وقوف رہتے ہیں جو صحابہ کرام پر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی میرے نبی کے یاروں پر جو ہے انگلی اٹھائی ہے، سب و شتم کیا ہے، وہ کیسا کمینہ آدمی ہے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے نبی کے یاروں پر انگلی اٹھائی ہے، ان پر آبجیکشن کیا ہے، اعتراض کیا ہے، سب و شتم کیا ہے، وہ تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس محرم کے مہینے میں سادات صحابہ کرام جو بڑے بڑے جید صحابہ کرام ہیں، نبی کا اہل بیت ہے، ان کی سیرت کو ہم پڑھیں۔ ہمیں پتہ تو ہو نا نبی کی کتنی بیویاں ہیں، نبی کے کتنے بچے ہیں، نواسے کتنے ہیں۔ ہاں جی تو یہ ہمیں، وہ تو صرف اسی کو دین بنائے بیٹھے ہیں کہ کالے کپڑے پہن لیے، حسین دا ملنگ اور فقیر بنا کے جو ہے سبیلیں لگا کے کھا پی کے جو ہے۔ ہاں جی میرے بھائیو ہم بھی تو اپنے ذمہ کچھ رکھیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے مطالعہ کریں، ان کے اہل و عیال کا مطالعہ کریں، ان کے سادات صحابہ کرام کا جو ہے مطالعہ کریں، اور فضول بدعات و خرافات کی ساری کلی مجالس کا اجتناب اور جو ہے انکار کریں۔ سیاہ کپڑے، سیاہ جھنڈے، نوحے، ماتم، تازیے تبوت، بھوکے پیاسے، روتے پیتے منہ جو ہے ننگے پاؤں، مرثیے، زنجیریں، خود زخمی، سبھی مطلب کیا کچھ ہے جو ہاں جی وہ جو ٹھوٹیاں حلوے مانڈے جو ہے ہاں جی سبھی نے ساری باطل چیزوں سے ہمیں بچا کے اپنے آپ کو جو ہے ہم روزہ رکھ لیں گے نا انشاءاللہ، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچاؤ مل جائے گا۔ آپ کو کوئی دے گا بھی صحیح تو حلوہ، تو انشاءاللہ آپ کہیں کہ میں تو روزے کے ساتھ ہوں۔ تو یہ کرنے والا کام کرے بھائی، اور نیا چاند جو چڑھ رہا ہے تو ہم ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یا اللہ پچھلا سال جیسا تیسا بھی گزرا ہے ہمیں دیجیے معافی، اور ہم آئندہ کے لیے انشاءاللہ ایک نئے عزم کے ساتھ بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، نمازوں کی پابندی، اخلاق خلق میں بڑھوتری، ہاں جی اور جو ہے صدقہ و خیرات میں آگے بڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ یوں کام کیجئے کہ جو ہے اللہ مالک الملک کی رحمتیں ہم پر سایہ فگن ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بھائیو، یہ جمعہ جیسی عظیم عبادت جو ہے، یہ پیکیج ہم اس میں ذرا ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اکثر ہمارے بھائی بالکل جو ہے ایسے ٹائم پہ آتے ہیں کہ جب خطبہ خلاص، تو
تو یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہم نے نماز جو ہماری آدھی کی گئی ہے 4 رکعتوں کو 2 رکعتیں کیا ہے اللہ پاک نے، اس کے ساتھ جو خطبہ جو ہے پلس کیا ہے. خطبہ انشاءاللہ العزیز آپ کی میری سبھی کی تربیت کا ایک خوبصورت پیکیج ہے. ہمارے دلوں کے جو ہے لگنے والے زنگ کا جو ہے پالش اور جو ہے صابون ہے، صرف ہے جو ہے، جو دنیا داری میں رہ کر ہم سے جو غفلت سستی ہوتی ہیں، ہم اس کو جو انشاءاللہ اس جمعہ میں آ کر اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سن کر، قبر حشر کی سختیوں کو سن کر اور دیگر معاملات کو سن کر جو ہے انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ایک بندہ جب اینڈ پر آئے گا اسے کیا سمجھ آئے گا، اسے کیا سنائی دے گا، وہ بالکل ہی جو ہے. اور پھر بھائیوں حکم بھی اللہ پاک کا یہ ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. مومنو جب تمہیں جمعہ کی اذان نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کی تجارت کو چھوڑ دو. وہ جو رزق حلال کی طلب ہے نا، بے شک اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن اس کو آپ اس وقت چھوڑ دو، مؤخر کر دو، پوسٹ پون کر دو. آئیے اللہ کی طرف، مسجد کی طرف جو ہے کتنے عظیم قدم ہوں گے جو پہلے آنے پر جسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے بھائیو، بڑے سے بڑا اس پوری بستی کا، ملتان کا سب سے بڑا امیر آدمی جو ہے، ہاں جی، آپ وہ ہر ہفتے ہر جمعے اونٹ ذبح نہیں کر سکتا، اونٹ صدقہ نہیں کر سکتا. اونٹ کیا، وہ تو مرغی بھی شاید نہ کرتا ہو. ہاں جی، تو یہ پہلے آنے والے کے لیے اونٹ کی ذبح کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب، پھر دوسرے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر بکرا صدقہ، پھر مرغی، پھر انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوگا تو سب رجسٹر ختم کر کے جو ہے فرشتے بھی جو ہے بیٹھ کر خطبہ سنیں گے. پھر ایک عام نماز کا ثواب مل رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو بات تب بنتی ہے وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت.